السلام علیکم۔ تغرل خان تیمور اور طولائی خان کے ساتھ طویل سفر طے کر کے اپنی کمی گاہ پر پہنچ گیا۔ اس دوران ننھا سا خوش بخت خان سہمے ہوئے خرگوش کی مانند ان کے چنگل میں رہا تھا۔ 2-3 بار اس نے رونے اور چیخنے کی کوشش کی تو تغرل خان نے اس کے رخساروں پر تھپڑ لگا لگا کر اسے خاموش کر دیا۔ بچے نے اس دوران کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑا ہوا تھا۔ تغرل خان چونکہ طویل فاصلے برق رفتاری سے طے کر کے یہاں تک آیا تھا، چنانچہ اسے بہت وقت نہیں لگا تھا، لیکن اس کے باوجود بچے پر اب غشی کسی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ کمی گاہ میں پہنچنے کے بعد تغرل خان نے تیمور سے کہا، بڑے سر والے، ابھی مجھے تجھ سے بہت سے مشورے کرنے ہیں۔ یہ چچا زاد بھوکا ہے، میں پہلے اسے کھلانے پلانے کا بندوبست کرتا ہوں، اور یہ ضروری ہے تغرل خان، اسے زندہ رکھنا ہے، کیونکہ اس کی زندگی ہی تیرے مقصد کی کامیابی کی دلیل ہے، تیمور نے کہا، اور تغرل خان نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ یہ جس شخص کا بیٹا ہے وہ بہت سخت جان اور کمینہ ہے، یہ زندہ رہے گا۔ پھر وہ خوش بخت خان کو کسی ننھی سی چڑیا کی طرح دبوچے ہوئے زرنگاہ کے پاس پہنچ گیا۔ زرنگاہ اس وقت اپنے بیٹے شہنشاہ خان سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے تغرل خان کو دیکھا اور فرط مسرت سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن تغرل خان کی گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پھیکا پڑ گیا۔ پھر اس نے مسرت سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ بچہ کون ہے خان؟ لے اسے سنبھال، اس نے بہت دیر سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، 1 دن اور 1 رات گزر چکی ہے، یہ اس کا دوسرا دن ہے، اسے کھلا پلا، اسے مرنا نہیں چاہیے۔ زرنگاہ، خدا نہ کرے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، مگر اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس وقت اور کوئی سوال مت کر مجھ سے، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کر۔ زرنگاہ، تغرل خان نے سخت لہجے میں کہا، اور زرنگاہ فوراً سنبھل گئی۔ اس نے بچے کو اپنی گود میں لے کر بینچ لیا۔ تغرل خان سے اب وہ کافی واقفیت حاصل کر چکی تھی اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے مزاج کا اندازہ لگا لیتی تھی۔ تغرل خان نے آگے بڑھ کر شہنشاہ کو گود میں اٹھا لیا اور زرنگاہ معصوم اور نیم بے ہوشی کسی کیفیت کے شکار بچے کو لے کر دوسرے غار میں پہنچ گئی۔ یہاں اس نے کھلی ہوئی آنکھوں والے اس نیم مردہ بچے کو بینچ بینچ کر پیار کیا اور بچے کے اندر کافی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ محبت کا اشارہ پا کر اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور زرنگاہ کا دل رونے لگا۔ نہ جانے کس کا بچہ ہے اور وحشی تغرل خان اسے کیوں اٹھا لایا ہے۔ اس نے بچے کو بینچ بینچ کر پیار کیا اور پھر اسے پینے کے لیے دودھ دیا، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ تب زرنگاہ نے اسے گود میں بٹھایا اور بولی، فکر مت کرو بیٹے، میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے جاؤں گی، تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے جاؤں گی، تم بالکل مت ڈرو، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ لو دودھ پیو میرا بیٹا، میرا پیارا بیٹا۔ زرنگاہ کے اندر جو ممتا پیدا ہو گئی تھی وہ بھرپور طریقے سے ابھر آئی تھی، اور اس وقت وہ اس بچے کے لیے اپنے دل میں بے پناہ پیار محسوس کر رہی تھی۔ بہر طور پیار کی جھلکیاں پا کر بچہ کسی قدر بہتر ہو گیا تھا۔ زرنگاہ نے اسے کسی نہ کسی طرح دودھ پلا دیا، پھر اسے لے کر اپنی مسہری پر جا لیٹی۔ یہاں وہ تھپک تھپک کر بچے کو سلا رہی تھی۔ بچے نے دہشت بھرے انداز میں اس کے سینے میں سر چھپا رکھا تھا۔ بس اس نے ایک ہی ننھا سا جملہ اپنی توتلی زبان میں کہا تھا، مجھے میری ماں کے پاس پہنچا دو۔ ہاں، اور تم بالکل فکر مت کرو، بہت جلد تمہیں تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا جائے گا، زرنگاہ نے کہا، اور بچہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ زرنگاہ کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ تغرل خان نے اپنی زندگی میں انسانوں پر کتنے ہی مظالم کیوں نہ کیے ہوں، لیکن کسی معصوم بچے پر اس کا کوئی ظلم بہت ہی مکروہ قرار دیا جانا چاہیے تھا۔ زرنگاہ چند لمحات سوچتی رہی اور اس کے بعد وہ واپس اس جگہ آ گئی جہاں تغرل خان اپنے بیٹے کو سینے پر بٹھائے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ زرنگاہ کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر وہ چونک کر بولا، کیا ہوا، بچے نے کچھ کھایا پیا؟ ہاں، میں اسے دودھ پلانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ کیا اسے بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ بہت سہما ہوا ہے۔ باز کے شکنجے میں آ کر چڑیا سہم ہی جاتی ہے۔ مطلب؟ زرنگاہ نے پوچھا۔ مطلب تو نہیں سمجھے گی زرنگاہ، اس بچے سے میرا کیا رشتہ ہے یہ بھی تو اندازہ نہیں لگا سکتی، لیکن اگر میں تجھ سے کہوں کہ وہ میرا خون ہے تو کیا تو اس بات پر یقین کرے گی؟ میں جانتی ہوں کہ تغرل خان جو کچھ بھی ہے، لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا،
وہ برا تو ہے تو اپنی برائیوں کی بات کرتا ہے، اور کوئی اچھا کام کرتا ہے تو بھی اسی سادگی سے مجھے بتا دیتا ہے۔ اوہ عورت، وہ میرا چچا کا بیٹا ہے، وہ راول خان کا بیٹا ہے، وہ شیطان کا بیٹا ہے، اس شیطان کا جس کے ہاتھوں میرا خاندان ختم ہو گیا، جس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، جس نے میرے باپ زارق خان کا خون کیا، اور جس نے میری بہنوں کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا، یہ اسی کا بیٹا ہے۔ زرنگاہ، جس نے میری ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، میرے خاندان کے قاتل کا بیٹا، راول خان کا بیٹا۔ زرنگاہ کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے طغرل خان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، لیکن خان، تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ جوزفائن بانجھ تھی۔ ہاں، لمبی کہانی ہے، یہ اور کہانیاں مجھے یاد نہیں تھیں۔ جب ان کہانیوں کا کوئی کردار میرے سامنے آ جاتا تو کہانی بھی مجھے یاد آ جاتی۔ یہ فرنگی عورت کا بیٹا نہیں، بلکہ جب فرنگی عورت بانجھ ہو گئی تو اس نے چاچا راول خان کی شادی قبیلے کی لڑکی سے کرا دی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ قبیلے کی لڑکی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ اس بیٹے کو اپنی تحویل میں لے لے اور مستقبل کا سردار دے۔ لیکن دلچسپ بات ہوئی۔ ارے واہ، یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا۔ ہاں زرنگاہ، بے حد دلچسپ بات ہوئی۔ ہوا یوں کہ جوزفائن کو اپنی سوکن کے بیٹے کی ضرورت تھی، لیکن چچا راول خان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پہلی ایک بیٹی، پھر دوسری بیٹی، پھر تیسری بیٹی، اور جوزفائن نے ان بیٹیوں سے گھبرا کر خانم فرخانہ کو راول خان سے جدا کر دیا۔ خانم فرخانہ اس کے بعد کہاں گئی یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن نہ جانے کس طرح چچا خان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ان کی ایک اور بیوی بھی ہے، اور چچا خان اپنی بیوی کے ساتھ غائب ہو گئے۔ اور پھر چاچا خان کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہوا، یہی وہ خوش بخت خان ہے۔ ہاں زرنگاہ، یہی وہ بچہ ہے جس کی چاچا خان کو آرزو تھی۔ ہاں، اب چاچا خان کی آرزوئیں میری مٹھی میں دم توڑ رہی ہیں۔ زرنگاہ کے چہرے پر حزن و ملال کے تاثرات نظر آنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہاری دشمنی خان راول خان اور جوزفائن سے ہے۔ وہ عورت تو بے قصور ہے جس کا نام فرخانہ ہے، اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو لا کر تم نے اچھا نہیں کیا خان۔ عورت، بے وقوفی کی باتوں سے میں نے تجھے ہمیشہ منع کیا ہے۔ طغرل خان یہ نہیں جانتا کہ اس کے انتقام کی زد میں کون کون آ رہا ہے، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ انتقام کس سے لیا جا رہا ہے۔ اگر چچا راول خان کو اس لڑکے کی گمشدگی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو طغرل کی یہ کوشش بیکار ہے، اور اگر چچا راول خان اپنی آرزوؤں کا مدفن اس شکل میں دیکھتا ہے تو یوں سمجھو کہ طغرل خان کا مقصد پورا ہو گیا۔ مگر تم کیا کرو گے اس کا خان؟ بہت دلچسپ سوال کیا ہے تو نے، اسی کا جواب دینے کے لیے میں بے چین تھا۔ زرنگاہ، میں جب اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا تھا تو بالکل ایسا ہی ہوں گا جتنا معصوم یہ ہے۔ میں نے جب دنیا کو نہیں سمجھا تھا تو میں بالکل یہی تھا، لیکن چاچا راول خان نے مجھے بہت کچھ بنا دیا۔ انہوں نے میری پرورش کی اور مجھے اپنی اولاد کی طرح پالنے لگے۔ جانتی ہے تو کہ میرا باپ زارق خان یہ جاننے کے بعد کہ جوزفائن بانجھ ہو گئی ہے، اپنے بھائی کے لیے دل میں بہت دکھ رکھتا تھا، اور اس نے اسی لیے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کے پاس چھوڑ دیا کہ یہ اس کی آرزو تھی۔ لیکن چچا خان کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے مجھے طغرل خان بنایا، اور جوزفائن ان کی شریک کار تھی۔ مجھے درندگی سکھائی گئی۔ آج بھی مجھے وہ سب کچھ یاد ہے جو چچا خان نے میرے ساتھ کیا تھا، اور زرنگاہ، آج میں چچا خان کی تربیت ان کے بیٹے کے ساتھ کروں گا۔ یہ لڑکا جس کا نام خوشبخت خان ہے، چچا خان کی بدقسمتی بن جائے گا۔ کبھی تو میں اسے اتنا ہی وحشی، اتنا ہی درندہ بناؤں گا جتنا راول خان نے مجھے بنایا ہے، اور جب یہ میرے مقصد کے مطابق مکمل ہو جائے گا تو راول خان کے سامنے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ یہ میرا منصوبہ ہے۔ زرنگاہ کے بدن میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن طغرل خان کے سامنے اس کی زبان نہیں کھل سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہی ہوگا جو طغرل خان نے سوچا ہے، لیکن کم از کم یہ بات قابل اعتماد تھی کہ ابھی وہ اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جہاں تک اپنے مقصد کی تکمیل کا معاملہ ہے تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس کے تحت زرنگاہ طغرل خان کو اس کے کام سے روک سکتی۔ چنانچہ وہ ایک سرداہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے خان، بات تمہارے انتقام کی ہے تو میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے تمہارے دل کو جو دکھ ہوا ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتی، لیکن بہر طور یہ ساری کہانی مجھے بہت عجیب لگی ہے، اور
اوہ زرنگاہ شہنشاہ کی ماں، اس نے میری ماں اور میری بہنوں کو قتل کیا۔ اس نے مجھے شیر کوہ سے دور کر کے درندہ بنا دیا، اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ ایک درندے کو میں پروان چڑھاؤں۔ تاریخ خود کو دہرائے گی زرنگاہ، تاریخ خود کو دہرائے گی۔ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ میرا منصوبہ بہت طویل ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں اس کی تکمیل کر لوں گا۔ زرنگاہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس مسئلے میں بحث کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بچے کی پرورش اگر اس کی آغوش میں ہو تو وہ کم از کم اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گی، لیکن اس کا تذکرہ بھی ابھی مناسب نہیں تھا، کیونکہ طغرل خان ہو سکتا ہے اس بات سے منحرف ہو جائے، اور اگر وہ بچے کے لیے کچھ کرنا چاہے تو اس سلسلے میں بالکل ہی محروم رہے۔ بہر طور وہ دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا۔ طغرل خان یہاں آنے کے بعد شہنشاہ خان میں گم ہو گیا تھا۔ اب اس کا پہاڑوں میں ایک ہی مشغلہ ہوتا تھا، فارغ ہوتا تو صرف شہنشاہ خان کے ساتھ مصروف رہتا۔ وہ شہنشاہ خان کو مستقبل کے پہاڑوں کا شہنشاہ بنا رہا تھا، لیکن 2-3 دن کے بعد ہی اس وقت جب خوشبخت خان زرنگاہ سے کسی قدر مانوس ہو گیا تھا، ایک دن طغرل خان غار میں پہنچ گیا۔ وہ میرا چاچا زاد کہاں ہے؟ سو رہا ہے خان؟ تو اسے جگا۔ بہت آرام کر لیا اس نے، اب اسے مصیبتوں کی زندگی بھگتنا پڑے گی۔ اتنے معصوم سے بچے کو تو اسے معصوم کہہ کر میرے غصے کو نہ جگایا کر زرنگاہ۔ وہ کیا ہے میں نہیں جانتا، وہ کون ہے بس یہ جانتا ہوں میں۔ لیکن اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ یہاں نہیں پروان چڑھے گا، اس کی جگہ وہ نہیں ہے جو شہنشاہ کی جگہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے درمیان پروان چڑھے گا جو اسے انسانیت سے دور لے جائیں گے، اتنی دور کہ یہ انسانوں میں واپسی کا تصور بھی نہ کرے۔ زرنگاہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، لیکن وہ اس معصوم بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی جو اپنی ماں اور باپ سے بچھڑ گیا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ ایک بھیانک شیطان کے انتقام کا شکار ہو رہا تھا۔ طغرل خان بچے کو لے کر باہر نکل گیا اور زرنگاہ آنسو بہانے لگی۔ اسے خوشبخت کی بدبختی پر بے حد ترس آ رہا تھا، لیکن طغرل خان ان تمام جذبوں سے بے نیاز تھا۔ اس نے خوشبخت خان کے لیے چند لوگوں کا بندوبست کیا تھا اور وہ اسے انہی کے پاس لے جا رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر تیمور اسے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ وہ بھی تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا طغرل خان کے پاس پہنچ گیا۔ خان بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے بہت آرام کر لیا ہے، دیکھو کھا پی کر تندرست ہو رہا ہے، میں اسے اس کی اصل جگہ پہنچانے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ بڑے سر والا طغرل خان کے ساتھ چل پڑا، اور تھوڑی دیر کے بعد طغرل خان ان آدمیوں کے پاس پہنچ گیا جن کا تعلق ایک بستی ہی سے تھا، لیکن اب وہ طغرل خان کے ساتھی تھے۔ بہت ہی خونخوار اور بھیڑیے قسم کے لوگ تھے۔ طغرل خان نے بچے کو ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، سنو، اس کی تربیت اب تمہارے ذمہ ہے، یہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا، نہ تو یہ بیمار ہو نہ مرے، اس کو زندہ اور تندرست رہنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے اس کی تکمیل ہونی چاہیے۔ تینوں نے گردنیں خم کی اور پھر پھول جیسے بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ خوشبخت خان ان کی صورت دیکھ کر پھر سہم گیا تھا۔ تینوں وحشی اچھل کود مچانے لگے، لیکن خوشبخت خان کی سہمی ہوئی آوازیں ابھرتی رہیں۔ تب ان میں سے ایک نے غراتے ہوئے لہجے میں اسے ڈانٹا اور خوشبخت سہم کر خاموش ہو گیا۔ خوف سے اس کی آنکھیں چڑھی جا رہی تھیں۔ طغرل خان کہے لگا رہا تھا، خوب، بہت خوب، مجھے یقین ہے کہ تم اسے وہ سب کچھ بنا دو گے جو میں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد طغرل خان مسکراتا ہوا تیمور کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ تینوں وحشی جنہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی خوشبخت خان کے قریب آ گئے۔ ان میں سے ایک نے اسے گود میں لیا اور پیار کرنے لگا، لیکن خوشبخت خان کی بری حالت تھی۔ معصوم بچہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو گیا تھا، دنیا سے بے خبر۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ سنگ دل انسان معصوم بچوں کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے۔ رات گزر گئی، دوسری صبح ان تینوں نے اپنے اس کھیل کا آغاز کر دیا جس کے لیے طغرل خان نے انہیں مخصوص کیا تھا۔ ابتدائی تربیت کے طور پر اس صبح انہوں نے ایک خاص کھیل کا انتظام کیا تھا۔ بچے سے کھایا پیا بالکل نہیں جا رہا تھا۔ صبح کو اسے پھل دیے گئے، لیکن اس نے ان سے رغبت کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی سہمی ہوئی کمزور آواز صرف چند الفاظ دہراتی تھی، ماں، بابا جان، اور اس کے بعد وہ ان درندوں کی خونی آنکھیں دیکھتا تو سہم کر خاموش ہو جاتا۔ سفید رنگ کا ایک ننھا سا خوبصورت خرگوش لایا گیا
اور انہوں نے خوشبخت کے سامنے خرگوش کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ سرخ سرخ خون سے سفید نرم روئی جیسے گالے کو لہوزار بنا دیا گیا۔ خرگوش کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ وہ زمین سے 1 فٹ اونچا اچھل رہا تھا، تڑپ رہا تھا اور سسک رہا تھا۔ تینوں انسان کہکہے لگا رہے تھے اور معصوم بچے کی آنکھوں میں خوف منجمد ہو گیا تھا۔ بہتا ہوا خون، کٹی ہوئی ٹانگیں، تڑپتا ہوا خرگوش جو اس وقت تک اچھلتا رہا جب تک بدن میں جان رہی، اور اس کے بعد وہ سرد ہو گیا۔ بچے نے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن وحشیانہ کھیلوں کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ طرح طرح سے اس کے سامنے معصوم اور بے ضرر جانوروں کو اذیتیں دیتے اور بچے کا رد عمل معلوم کرتے تھے۔ ابھی تک انہیں اس کے چہرے پر صرف خوف و دہشت نظر آ رہی تھی۔ پھر یہ ہوا غالباً 10واں دن تھا۔ کٹے ہوئے کئی خرگوش خوشبخت کے سامنے پڑے تھے اور وہ سپاٹ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تب اس کے تربیت کنندگان میں سے ایک نے کہا، یوں کرو خوشبخت خان کہ پہلے تم یہ پھل کھا لو اور دودھ پی لو، اس کے بعد ہم تمہیں نیا تماشا دکھائیں گے۔ نیا تماشا؟ خوشبخت خان نے معصوم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، بہت دلچسپ اور بہت اچھا تماشا، ان میں سے ایک نے کہا، اور خوشبخت خان نے دودھ کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ تینوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، گویا ان کی یہ 10 روزہ کاوشیں رنگ لا رہی تھیں۔ اس دن خوشبخت خان کے لیے ایک نیا تماشا پیش کیا گیا۔ آج انہوں نے کہیں سے ایک لومڑی پکڑ لی تھی اور پھر لومڑی کے دونوں کان کاٹ دیے گئے اور اس کے اگلے پنجے کاٹ کر اسے چھوڑ دیا گیا۔ لومڑی کی اچھل کود بے پناہ تھی، وہ چھلانگیں لگا رہی تھی اور کسی سمت نکل جانا چاہتی تھی، لیکن اگلے کٹے ہوئے پنجے زمین سے لگتے تو وہ اذیت سے منہ کے بل جا پڑتی۔ خوشبخت خان کے حلق سے کہکہا نکل گیا اور وہ تینوں بھی کہکہے لگانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد لومڑی نڈھال ہو کر پڑ گئی۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور اب اس پر موت کا عالم طاری ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ان تینوں میں سے ایک نے ایک چھوٹا سا خرگوش پکڑا اور ایک خنجر خوشبخت کے ہاتھ میں دے کر انہوں نے خرگوش کا ننھا سا پاؤں آگے بڑھا دیا۔ خوشبخت خان نے خنجر کی دھار دیکھی اور پھر ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ تماشا دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا بازو کاٹ دو۔ خوشبخت خان کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے لرزا اور دوسرے لمحے خنجر خرگوش کے ہاتھ پر چل گیا۔ سرخ سرخ خون اچھلا اور خرگوش چھوٹ گیا۔ وہ زمین پر تڑپ رہا تھا اور خوشبخت خان خنجر ہاتھ میں لیے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ان تینوں نے خرگوش کا خون خوشبخت کے ہاتھوں پر مل دیا اور وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ کیسا لگ رہا ہے یہ؟ خوشبخت خان کی آواز ابھری۔ یہ جیسا بھی لگ رہا ہو، لیکن تم بہت پیارے لگ رہے ہو آج۔ لو یہ پھل کھاؤ۔ خوشبخت خان نے کوئی تعرض نہیں کیا اور پھل ان کے ہاتھوں سے لے کر دانتوں سے کترنے لگا۔ چند ہی لمحات کے بعد تغرل خان اس طرف آ نکلا اور یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، خان، اس خرگوش کے بازو خوشبخت خان نے اپنے ہاتھوں سے کاٹے ہیں۔ اوہ، زندہ باد، زندہ باد، تم تینوں خوب محنت کر رہے ہو۔ دیکھ لو، تاریخ آج اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ بابا خان یعنی راول خان نے بھی اسی طرح میری تربیت کا آغاز کیا تھا اور میں نے اسی طرح ننھے منھے جانوروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ واہ، خوب کام کر رہے ہو تم لوگ۔ تمہارا انعام مجھ پر باقی۔ کیوں خوشبخت خان، اس کھیل میں مزہ آتا ہے؟ اس نے براہ راست خوشبخت خان سے پوچھا اور خوشبخت خان نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ راول خان جس دن سے بستی گلزادہ سے گیا تھا اس کی خبر نہیں ملی تھی۔ بستی گلزادہ کے مسائل ہی نہیں تھے کہ باقاعدہ سرداری جرگے کی ضرورت پیش آئے۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے اور تمام کام بڑی خوش اسلوبی سے چل رہے تھے۔ فرخانہ کی حالت تباہ تھی، وہ غم و اندوہ کی تصویر نظر آتی تھی۔ تینوں بہنیں بھی بھائی کے لیے بلکتی رہتی تھیں، لیکن زور سے رونے کی اجازت نہیں تھی۔ فرخانہ نے خود پر کھانا پینا حرام کر لیا تھا، بس حسرت و یاس کی تصویر بنی دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ محل کے ملازمین کے ساتھ بھی ان لوگوں کا سلوک بہت اچھا تھا۔ دراصل بلال خان یا سابقہ راول خان اپنے گناہوں سے اتنا تائب ہو چکا تھا کہ اب اس نے کسی کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں روا رکھا تھا اور سبھی سے اچھے انداز میں پیش آتا تھا، جس کی وجہ سے محل میں موجود لوگوں میں بھی وہ ہر دل عزیز تھا۔ لوگوں کو یہ تو معلوم تھا کہ ڈاکو تغرل خان سردار بلال خان کے بیٹے خوشبخت خان کو اٹھا کر لے گیا ہے،
لیکن اس کا پس منظر کسی کو نہیں معلوم تھا۔ پھر انہوں نے آپس میں ہی کچھ مشورے کیے۔ ظاہر ہے خانم فرخانہ سے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے سوائے ہمدردیوں کے اظہار کے۔ ان مشوروں میں یہ طے پایا کہ یہاں کی حالت سے کم از کم شاہ گڑھی کی خانم کو تو آگاہ کیا جائے۔ دونوں قبیلوں کے تعلقات سب کے علم میں تھے، چنانچہ چند افراد خاموشی سے شاہ گڑھی چل پڑے۔ شاہ گڑھی کی خانم شہبانو بلا شبہ بلال خان کی بے حد شکر گزار تھی اور اس کا احسان دل سے مانتی تھی، جس کا اظہار شاہ گڑھی کی طرف سے بستی گلزادہ کو ہر طرح کی امداد اور تعاون سے ہوتا تھا۔ شمروز خان کو سرداری دے دی گئی تھی اور سمجھدار ماں کا سمجھدار بیٹا بڑی خوش اسلوبی سے شاہ گڑھی کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کر رہا تھا اور اس کی ہر دل عزیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ 3 افراد پر مشتمل بستی گلزادہ کا یہ وفد شاہ گڑھی پہنچا اور اس نے خانم شہبانو کو اپنی آمد کا پیغام بھجوایا تو خانم نے فوراً ہی ان تینوں افراد کو اپنے حضور طلب کر لیا۔ شمروز خان بھی اس وقت شہبانو کے پاس ہی موجود تھا۔ کہو بستی گلزادہ کے معزز لوگوں، کیسے آنا ہوا؟ کوئی کام ہے ہم سے؟ خانم، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار بلال خان کو اپنے بھائی کی مانند سمجھتی ہیں، اس لیے ایک مسئلے میں ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ سمجھنے کی کیا بات ہے، بلال خان میرا بھائی ہے، مگر مسئلہ کیا ہے؟ خانم، کافی دن ہو گئے آپ تک یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ بلال خان پر کیا افتاد آ پڑی ہے۔ کیا میرا بھائی کسی مصیبت کا شکار ہے؟ خانم نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ ہاں خانم، ڈاکو تغرل خان بلال خان کے اکلوتے بیٹے خوش بخت خان کو اٹھا کر لے گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن محل میں اس دن سے سوگ برپا ہے۔ خانم فرخانہ کی حالت بے حد خراب ہے، تینوں بچیاں بھی زار و قطار روتی رہتی ہیں، اور سردار بلال خان اسی دن سے اپنے بیٹے کی تلاش میں نکل گیا ہے۔ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ محل میں تاریکی پھیل گئی ہے اور خانم فرخانہ کی حالت بے حد خراب ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ ہم نے اپنے طور پر ہی یہ بات سوچی کہ کم از کم آپ کو صورتحال سے ضرور آگاہ کر دیا جائے۔ شہبانو کے چہرے پر کرب کے آثار پھیل گئے تھے۔ اس نے شمروز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہماری مجرمانہ کوتاہی ہے شمروز کہ ہم اتنے دن تک اپنے بھائی کی مصیبت سے بے خبر رہے۔ تھوڑی سی غیریت بلال خان نے بھی برتی، کم از کم ہمیں صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ اگر وہ ہم سے یہ بات کہتے ہوئے جاتے تو یقینی طور پر ہم اپنی ذمہ داریاں کسی نہ کسی حد تک پوری کرتے۔ شمروز خان، تم یہاں کے معاملات کو سنبھالو، میں بستی گلزادہ جا رہی ہوں۔ خانم فرخانہ سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں گی اور پھر جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا وہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر آپ حکم دیں خانم تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ بلا شبہ بلال خان کا ہم پر بے حد احسان ہے اور ہم اس احسان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ شمروز خان نے کہا، نہیں، یہاں تمہاری ضرورت ہے، اور اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آئی تو پھر ظاہر ہے تمہیں بھی اس سلسلے میں مصروف عمل ہونا پڑے گا۔ خانم شہبانو نے فوراً تیاریاں کیں اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی چل پڑی۔ فاصلہ طے کیا گیا اور بالآخر وہ بستی گلزادہ میں داخل ہو گئی۔ فرخانہ کے سامنے پہنچی تو اس کی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فرخانہ اسے دیکھ کر بلک پڑی تھی۔ شہبانو، میرا خوش بخت خان، وہ ظالم میرے خوش بخت خان کو اٹھا لے گیا۔ اس ظالم نے اپنی دیرینہ دشمنی میرے خوش بخت خان سے نکالی۔ میں تو بے گناہ تھی شہبانو، میں بے گناہ تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تو ان کے معاملات میں کبھی بھی دخل دینے کا باعث نہیں بنی تھی۔ میں نے تو اپنی تمام زندگی صعوبتوں میں کاٹی تھی۔ خانم، وہ میرے بیٹے کو لے گیا، میرا خوش بخت خان، میرا خوش بخت خان۔ خود کو سنبھالو فرخانہ، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، مجھے تو تم نے غیر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ فرخانہ سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں کھو بیٹھی تھی۔ عورت تھی، بلا شبہ اس نے بڑی تکلیف دہ زندگی گزاری تھی۔ ایک طویل عرصے تک وہ جوزفائن کے مظالم کا شکار رہی تھی، لیکن اب جب کہ اس نے تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تو تغرل خان نے ان پر ایک کاری ضرب لگا دی۔ ہاں خانم شہبانو، ان کی درینہ دشمنی چل رہی تھی۔ بہت کچھ سامنے لانا پڑے گا، بہت کچھ بتانا پڑے گا تمہیں۔ اگر مجھے اس قابل سمجھتی ہو فرخانہ بہن تو مجھے ایک ایک بات بتا دو اور مجھ پر مکمل بھروسہ رکھو کہ جو کچھ تم مجھے بتاؤ گی مرتے دم تک میرے سینے میں رہے گا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟
خانم شہبانو کہ میرے شوہر کا نام بلال خان نہیں بلکہ راول خان ہے۔ ہاں، وہ شیر کوہ کا رہنے والا ہے، شیر کوہ کے سردار زارق خان کا بھائی ہے۔ اس نے یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور جب یورپ سے وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک یورپین عورت اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ پہاڑوں میں اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا گیا، اور خان زارق نے فرنگی عورت سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تو فرنگی عورت انتقام پر تل گئی اور اس نے پہاڑوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ فرنگی عورت کی سازشوں نے خان راول خان کے پورے خاندان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ خانم شہبانو، تمہیں معلوم ہے کہ خان راول خان نے جوزفائن کے اشارے پر زارق خان کے بیٹے تغرل خان کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور تغرل خان جوزفائن کی زیر نگرانی ڈاکو بنا۔ تغرل خان ایک ناقابل تسخیر چٹان بن گیا اور شیر کوہ کے پہاڑوں سے باہر نکل گیا۔ اس کے ظلم کی داستانیں کون نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب کچھ جوزفائن کا کیا دھرا تھا۔ جوزفائن بانجھ تھی اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس نے راول خان سے میرا نکاح کرایا۔ مقصد یہی تھا کہ مجھ سے جو اولاد نرینہ ہو اسے جوزفائن اپنی تحویل میں لے کر شیر کوہ کی سرداری کے لیے تیار کر سکے۔ تغرل خان کو اس نے ایک ڈاکو کی شکل دے دی تھی، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ میرے ہاں 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس کے بعد مجھے دربدر کر دیا گیا، لیکن تقدیر پلٹی، جوزفائن کی برائیاں منظر عام پر آ گئیں اور راول خان بھی ان کا شکار ہو گیا۔ تب وہ مجھے لے کر شیر کوہ سے باہر نکل آیا اور ان پہاڑوں میں زندگی گزارنی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ بستی گلزادہ تک پہنچ گیا، اور اسی دوران قدرت نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ راول خان بہت افسردہ اور ملول تھا، اس کے دل میں یہ حسرت تھی کہ اپنے بیٹے کو وہ کسی قبیلے کا سردار نامزد کرے، لیکن اب شیر کوہ کی سرداری اس سے چھن چکی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ہم بستی گلزادہ میں آ کر آباد ہو گئے، اور راول خان نے اپنے دشمنوں سے خود کو بچانے کے لیے اپنا نام بلال خان رکھ لیا۔ مقصد یہی تھا کہ یہاں رہ کر زندگی گزاری جائے، اور پھر حالات نے نئی کروٹیں بدلیں اور راول خان کو بلال خان کی حیثیت سے بستی گلزادہ کی سرداری دے دی گئی۔ اس کا یہی ارادہ تھا کہ بستی گلزادہ کو پھولوں میں تول دے اور یہاں خاموشی سے اپنی زندگی کے بقیہ لمحات گزار دے کہ تغرل خان کو کسی طرح ہمارے بارے میں پتہ چل گیا اور وہ انتقام کے طور پر خوش بخت کو اٹھا کر لے گیا۔ ڈاکو تغرل خان نے ہمارے سینوں میں ناسور ڈال دیے ہیں، بلال خان ان کی تلاش میں نکل گیا ہے۔ خانم، وہ پاگلوں کی طرح نہ جانے کہاں کہاں پھر رہا ہوگا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے مزاج کا پورا اندازہ ہے، اس نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، لیکن تقدیر نے اب اس کے لیے مصائب پھیلا دیے ہیں۔ خانم، یہ ہے میری کہانی۔ فرخانہ بلک بلک کر رونے لگی۔ عورت عورت کا دکھ جانتی ہے۔ ہر چند کے اس کہانی نے خانم شہبانو کو بھی ششدر کر دیا تھا۔ راول خان کا نام معمولی نہیں تھا، اس نام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بہت سے قبیلوں کے لوگ راول خان کو ہی تغرل خان کا خالق سمجھتے تھے، اور ان کے خیال میں شیر کوہ کے سردار راول خان نے پہاڑوں میں ایک ایسا زہر پھیلا دیا ہے جس کا کوئی تریاق نہیں تھا۔ شہبانو کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ پوری کہانی سن چکی تھی۔ اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ راول خان نے جو کانٹے بوئے تھے اب وہ اس کے راستے میں ہی آنے لگے تھے۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، راول خان نے جب نیکیوں کی زندگی کی جانب قدم بڑھایا تھا تو پہلی نیکی اس نے شہبانو کے ساتھ ہی کی تھی۔ شہبانو یہ جاننے کے باوجود کہ پہاڑوں کا ناسور تغرل خان راول خان ہی کی تخلیق ہے، یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے بیٹے شمروز کی زندگی راول خان نے بچائی۔ اس کی اپنی عزت راول خان کے ہاتھوں ہی محفوظ رہی، ورنہ اس کا اپنا سگا بھائی اسے برسر عام سنسار کرانے کی حد تک لے آیا تھا۔ راول خان نے شیر کوہ میں جو کچھ کیا وہ اس کا اپنا مسئلہ تھا۔ پہاڑوں کو اس نے تغرل خان دیا، بلا شبہ یہ ایک ناقابل تلافی جرم تھا، لیکن کم از کم شہبانو اس کا یہ احسان نہیں بھول سکتی تھی۔ کافی دیر تک وہ خاموش رہی اور پھر اس نے فرخانہ کو تسلیاں دینا شروع کی۔ دیکھو فرخانہ بہن، ہر مسئلے کا ایک نہ ایک حل نکل آتا ہے۔ ہم خدا سے دعا کریں گے کہ وہ راول خان کی سزاؤں کا سلسلہ بند کر دے اور اسے معاف کر دے۔ جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، ہم خدا کی رحمت سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں دے گا۔ تمہارا خوش بخت خان تمہیں ضرور مل جائے گا۔ فرخانہ، پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو سنبھالو، تم تنہا نہیں ہو۔
میں اور شمروز تمہارے ساتھ ہیں، بستی شاہ گڑھی تمہارے ساتھ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو کہانی تم نے مجھے سنائی اب اسے ذہن کی گہرائیوں میں دفن کر دو۔ راول خان کو بلال خان ہی رہنے دو۔ بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ پوری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد نیکیوں کی جانب راغب ہو جاتے ہیں۔ خدا کے معاملات خدا ہی جانتا ہے، وہ کسی کو کیا سزا دیتا ہے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہماری دعائیں ضرور اثر لائیں گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ خوش بخت خان کی تلاش کے لیے ہم کوئی مؤثر قدم اٹھائیں گے۔ میں زیادہ دیر تمہارے پاس نہیں رہ سکتی، مجھے فوراً ہی بلال خان کی ضرورت ہے۔ میں واپس بستی شاہ گڑھی جا رہی ہوں۔ شمروز کو میں یہ تمام صورتحال نہیں بتاؤں گی، اور تمہیں بھی تاکید کرتی ہوں کہ میرے بعد کسی سے یہ الفاظ نہ کہنا کہ تمہارا شوہر بلال خان نہیں راول خان ہے۔ کاش میں تمہارے پاس بہت زیادہ وقت گزار سکتی، لیکن ایک پیشکش تمہیں اور کیے دیتی ہوں، وہ یہ کہ اگر تم چاہو تو کچھ عرصے کے لیے میری مہمان بن کر میرے ساتھ چلو، ہو سکتا ہے میں تمہاری دلجوئی کر سکوں۔ میرا ایک ایک لمحہ میرے لیے عذاب بن چکا ہے۔ خانم شہبانو، خدا کے لیے مجھے سہارا دو، میں کوئی سہارا چاہتی ہوں۔ فرخانہ نے روتے ہوئے کہا، تو اس بات پر بھلا میرے بھائی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں اس وقت تک جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے۔ تیاریاں کرو فرخانہ، میں تمہیں شاہ گڑھی کے محل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خانم شہبانو خود بھی فرخانہ کے ساتھ مصروف عمل ہو گئی۔ خانم شہبانو اسی وقت اسے اپنے ساتھ شاہ گڑھی لے آئی۔ اس نے محل میں موجود ایسے افراد کو جو بلال خان کے مشیر خاص اور دست راست تھے، بلال خان کی غیر موجودگی میں بستی گلزادہ کے معاملات سنبھالنے کی ہدایت کر دی، اور پھر اس نے شمروز کو تمام صورتحال بتائی، اور شمروز بھی ششدر رہ گیا۔ اس نے پریشان لہجے میں کہا، خانم یہ تو بہت ہی برا ہوا، اب کیا ہوگا؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے شمروز کہ جاؤ اور بلال خان کو تلاش کرو۔ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ بلال خان ڈاکو تغرل خان کو نہیں پا سکیں گے، وہ کہیں اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ ہمارے اوپر جو ان کے احسانات ہیں ان کا اندازہ خود تمہیں بھی ہے۔ بلال خان کو جس طرح ممکن ہو سکے یہاں واپس لے آؤ۔ ہم لوگ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کریں گے کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ بلال خان کو اس پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں خانم شہبانو، شمروز نے اپنی ماں سے کہا، اور اس کے بعد وہ تیار ہو گیا۔ اس نے ذہانت سے کام لے کر 4 افراد کے 6 گروہ بنائے اور انہیں مختلف سمتوں میں روانہ کر دیا۔ انہیں ہدایت کر دی گئی کہ اگر بلال خان انہیں نظر آ جائے تو وہ اسے خانم شہبانو کا پیغام دیں اور اس سے کہیں کہ وہ جس کیفیت میں بھی ہے خانم شہبانو کے پاس پہنچے، وہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ گروہوں کو ہدایت دینے کے بعد اس نے انہیں مختلف سمتوں میں روانہ کر دیا اور پھر خود بھی مزید 4 افراد کے ساتھ پہاڑوں میں نکل گیا۔ در حقیقت اس کے ذہن میں بلال خان کے لیے بڑا احترام تھا، اور تمام کیفیت معلوم کرنے کے بعد وہ یہی سمجھتا تھا کہ بلال خان روئے زمین پر اس کا سب سے بڑا محسن ہے۔ شب و روز کی یہ تلاش جاری رہی اور بالآخر ایک دور دراز علاقے میں راول خان کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئیں، اور جس گروہ نے یہ معلومات حاصل کی تھیں اس نے فوری طور پر شمروز کو اطلاع دی، جو اتفاق سے اسی سمت جا نکلا تھا۔ چنانچہ شمروز خود راول خان یا بلال خان کے پاس پہنچ گیا۔ بلال خان کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، بکھرے ہوئے بال، بوسیدہ اور گندا لباس، گرد اور دھول میں اٹا ہوا، ایک نگاہ دیکھ کر تو اسے پہچانا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ شمروز اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بلال خان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خان، آپ ہم لوگوں کو نظر انداز کر کے خود اپنی مصیبتوں کا حل تلاش کرنے نکل پڑے، کیا یہ ہم پر ظلم نہیں ہے؟ کون ہو بھائی تم؟ مجھ سے کوئی کام ہے تمہیں؟ آپ مجھے نہیں پہچانتے بلال خان؟ میرا بیٹا کھو گیا ہے، کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ بلال خان نے کہا، اور شمروز خان کانپ کر رہ گیا۔ اس کا مقصد ہے کہ بلال خان کی ذہنی کیفیت بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس نے نہایت ہمدردی سے بلال خان سے کہا، کیا آپ نے یہ نہیں سوچا خان کہ آپ کا بیٹا خوش بخت قبیلے میں واپس بھی پہنچ سکتا ہے؟ آپ صحرا گردی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا قبیلے میں واپس آ گیا ہو، آپ کو شاہ گڑھی چلنا چاہیے۔ اس جملے نے بلال خان پر خاطر خواہ اثر کیا تھا۔ وہ ایک دم چونک پڑا۔ اس نے وحشت خیز نگاہوں سے شمروز کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا خوش بخت خان شاہ گڑھی پہنچ گیا ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں، یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔
شمروز خان نے فراست سے کام لیتے ہوئے کہا، اور اس کی یہی فراست کارگر رہی۔ بلال خان پر اچانک اثر ہوا تھا اور اس کی حالت بحال سی نظر آنے لگی تھی۔ شمروز خان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس نے کہا، تم شمروز ہو نا؟ ہاں خان، میں آپ کا غلام شمروز ہوں۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ ڈاکو طغرل خان نے میرے بیٹے کو چھوڑ دیا؟ یہ بات شاہ گڑھی چل کر ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنا یہ سفر تیز کر دینا چاہیے۔ اس امید کے سہارے بلال خان یا راول خان برق رفتاری سے ان کے ساتھ سفر کرتا رہا اور کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ شاہ گڑھی میں داخل ہو گئے۔ بلال خان کی کیفیت کافی حد تک بحال ہو گئی تھی۔ شاہ گڑھی کے محل میں خانم نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ آہ میرے بھائی، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ مجھے اطلاع دیے بغیر تم چلے گئے۔ کیا مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا؟ خوش بخت کہاں ہے؟ کیا وہ واپس آ گیا؟ وہ واپس آ جائے گا، تم اس قدر پریشان کیوں ہو میرے بھائی؟ طغرل خان کو ہمارے خوش بخت کو واپس دینا ہی ہوگا۔ تم نے اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ آؤ فرخانہ سے ملو۔ تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے کس قدر پریشان ہیں، اس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اوہ کہاں ہیں وہ؟ اور پھر خانم فرخانہ کو بلال خان کے سامنے لایا گیا تو ایک دلدوز چیخ کے ساتھ وہ اس سے لپٹ گیا۔ فرخانہ خوش بخت کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کمبخت نے میری بات نہیں سنی۔ ایک دفعہ نظر آیا تھا وہ مجھے، لیکن اس کے گھوڑے برق رفتاری سے دوڑتے چلے گئے۔ انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ فرخانہ بھی رو رہی تھی۔ بہرطور شاہ گڑھی آنے کے بعد بلال خان کی کیفیت بہت کچھ سنبھل گئی تھی۔ خانم شہبانو اس کی ہر طرح سے دلجوئی کرتی تھی۔ وہ چند روز کے بعد ہی بالکل معتدل ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر خاموشی اور سنجیدگی طاری رہتی تھی۔ ایک رات خانم نے اس سے کہا، خان تم نے مجھ سے اپنے آپ کو چھپایا، یہ نہیں سوچا کہ میں نے تمہیں بھائی کہا ہے اور بہنوں پر بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم لوگ باہمی مشورے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے تمام صورتحال معلوم ہو چکی ہے بلال خان، اور یہ کام بے شک مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ راول خان نے روتے ہوئے کہا، مجھے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر میرے گناہوں کی پاداش میں مجھے موت کی سزا دے دی جائے تو میں بخوشی یہ سزا قبول کرتا ہوں، لیکن میرا خوش بخت خان مجھے مل جائے، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ہر طرح کی سرداری پر۔ میں اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا کر بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتا ہوں، لیکن خوش بخت خان میری آرزوؤں کا تاج محل ہے، وہ مجھے ملنا ہی چاہیے۔ میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ میری بہن، میں کیا کروں؟ ہمارے پاس اس کا ایک اور حل موجود ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ بستیاں شیربانہ میں طغرل خان کو خراج ادا کرتی ہیں، اور وہ لمحات قریب آنے والے ہیں جب طغرل خان شیربانہ میں اپنے باج گزاروں سے باج وصول کرے گا۔ ہم بھی وہاں جائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے وہاں۔ ہم طغرل خان سے درخواست کریں گے کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ اس کا ازالہ کر لے، ہمیں جو چاہے سزا دے، ہم سے جرمانہ وصول کرے اور خوش بخت خان کو ہمارے حوالے کر دے۔ جب تک شیربانہ میں خراج کی رسم کا آغاز نہ ہو جائے تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم بستی گلزادہ واپس چلے جاؤ، یہاں ہم سب موجود ہیں تمہاری دلجوئی کے لیے۔ بس اس وقت تک انتظار کر لو جب تک باج کی رسم شروع نہیں ہو جاتی۔ ایک بات کا میں تمہیں یقین دلاتی ہوں بلال خان، میرے بھائی کے طغرل خان خوش بخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر اس کے ذہن میں تمہارے خلاف یہی سب کچھ ہوتا تو وہ یوں بھی کر سکتا تھا کہ خوش بخت کو ہلاک کر دیتا۔ اسے اغوا کر کے لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خوش بخت کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ بلال خان گردن جھکا کر خاموش ہو گیا۔ خانم بڑی ذہانت سے بستی گلزادہ اور شاہ گڑھی کے معاملات سنبھالے ہوئے تھی، ساتھ ہی اس نے بلال خان یا راول خان کی ذمہ داری بھی قبول کر لی تھی، اور اس بار باج کی رسم ادا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ خصوصی انتظامات بھی کیے، اور اب انہیں اس دن کا انتظار تھا جب وادی شیربانہ میں ان کو پہنچنا ہوگا۔ شیرکوہ سے نکلنے کے بعد جوزفائن نے جو کچھ کیا تھا وہ ابھی تک اس کے حق میں بہتر ہی ثابت ہوا تھا، اور اسے اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ لیکن جس دن سے جاگیر خان اور فیروز خان نے اسے راول خان کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا تو وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں حقیقت حال نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ راول خان فرخانہ اور اپنی تینوں بیٹیوں کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا ہے،
لیکن راول خان کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ یہ بات جوزفائن کے لیے شدید اذیت کا باعث تھی۔ ہاں، اگر کوئی احساس تقویت دیتا تھا تو یہ صرف یہ کہ اس بیٹے کو تغرل خان اٹھا کر لے گیا تھا۔ بہت کچھ غور و خوض کرنے کے بعد صورتحال کا ایک خاکہ اس کے ذہن میں ترتیب پا گیا تھا، لیکن بے شمار باتیں جوزفائن کے ذہن میں تشنا تھیں۔ یہ تشنگی اس کے لیے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ کہ اب وہ راول خان کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ راول خان سے تمام ذہنی رشتے تو ٹوٹ ہی چکے تھے، اب وہ اسے اپنے قیدی کی حیثیت سے دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ جاگیر خان اور فیروز خان اس کی ہدایت کے مطابق پہاڑوں کے چپے چپے پر راول خان کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن ابھی تک اس کا پتہ نہیں پا سکے تھے۔ کافی عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد وہ ناکام حیثیت سے تہرانیہ میں واپس آ گئے۔ انہوں نے جوزفائن کو اطلاع دی کہ انہوں نے آس پاس کی تمام بستیوں کا جائزہ لے لیا ہے، لیکن انہیں وہ شخص نظر نہیں آیا جس کا نام راول خان ہے۔ جوزفائن دل مسوس کر خاموش ہو گئی۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ وہ ان لوگوں کو مجبور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کسی طرح راول خان اسے مل جائے۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ بستی تہرانیہ میں چند افراد رات کی تاریکی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی بندوقوں سے فائر کیے اور اس کے بعد تہرانیہ کے لوگوں سے کہا کہ فلاں دن اور فلاں تاریخ کو وہ خراج کی رقم لے کر وادی شیربانہ پہنچ جائیں، وقت آ گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بستی نے سرکشی کی تو اس کے نتائج کی وہ خود ذمہ دار ہوگی۔ خراج کے بارے میں رقم کا تعین بھی کر دیا گیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کیا کیا اشیاء خراج کی شکل میں ادا کرنا ہوں گی۔ یہ اصول بن چکا تھا کہ اس طرح بستیوں کو اطلاع کر دی جاتی تھی۔ یہ اطلاع نوریز خان کے ذریعے خانم جوزفائن کو بھی پہنچی اور جوزفائن کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا تم نے نوریز؟ شاہ خانم کی ہدایت کے بغیر نوریز نے کبھی کچھ کیا ہے جو اب کرے گا؟ میں شاہ خانم کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ اصولوں کے مطابق ہمیں خراج کی رقم ادا کرنی ہے۔ ابھی ہم نہیں چاہتے کہ تغرل خان سے براہ راست مقابلہ کیا جائے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دیتی ہوں نوریز خان کہ اگر تغرل خان کی لعنت کو ان پہاڑوں سے کوئی شخص ختم کرے گا تو وہ تم ہوگے۔ ہمیں اس دوران وقت مل جائے گا اور ہم اس سلسلے میں فوری طور پر عمل کا آغاز کریں گے، لیکن چونکہ یہ عمل پوشیدہ ہوگا اس لیے ہم ابھی کسی کو اس بارے میں بتانا پسند نہیں کرتے۔ بالآخر ایک دن خراج کی یہ لعنت ختم ہو جائے گی۔ بلکہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس کے بعد خراج کی رقم ہمیں ملے گی تو اس وقت شاید تم ان الفاظ پر یقین نہ کر سکو، لیکن شاہ خانم ایک بار جو کچھ کہہ دیتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے اور آنے والا وقت اس کی گواہی دے گا۔ میں خود اس کا گواہ ہوں شاہ خانم، نوریز نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوزفائن بھی مسکرانے لگی۔ ہاں نوریز، یہی ہوگا، تم اس بات پر مکمل اعتماد کر لو۔ باقی رہا خراج کی رقم کا مسئلہ، تو کچھ ہدایات ملی ہیں، انہی کے تحت کام کرو۔ اور سنو، اس بار میں خود بھی تمہارے ساتھ وادی شیربانہ جاؤں گی۔ میری حیثیت اس وفد کے ایک رکن کی سی ہوگی جو خراج لے کر جاتا ہے، اور میں ذرا پوشیدہ رہوں گی۔ تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ تغرل خان وہ چہرہ دیکھ لے جو مستقبل میں اس کی موت بننے والا ہے۔ جیسا تم پسند کرو خانم، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نوریز کے جانے کے بعد جوزفائن گہرے انداز میں سوچنے لگی۔ اس کے ذہن میں یہ تصور بھی جاگا تھا کہ ہو سکتا ہے راول خان وادی شیربانہ پہنچنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی مقصد براری ہو سکتی ہے۔ بہر طور جوزفائن نے اپنے طور پر اپنے ذہن میں کچھ فیصلے کر لیے تھے۔ فوری طور پر وہ تغرل خان کے خلاف کوئی عمل کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے طور پر وہ پہلے راول خان پر قابو پانے کی خواہش مند تھی۔ نوریز، جہانگیر اور فیروز خان ہر طرح سے اس کے محکوم تھے، چنانچہ اس بار بھی انہوں نے اسی کے مطابق عمل شروع کر دیا۔ گو خراج کی رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں ابھی ان کے پاس کافی وقت تھا، لیکن بہر طور ان کی تیاریاں ابھی سے جاری ہو گئی تھیں۔ جوں جوں وقت قریب آتا جا رہا تھا جوزفائن کے سینے میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے نوریز خان کو طلب کیا، تم مہوش سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں خانم، کب؟ جب آپ اس کی اجازت دیں گی۔ اگر میں اس میں دیر کرنا چاہوں تو میں جلدی نہیں کروں گا۔ خانم کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، تمہارا اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے بھائی مجھ سے پیار کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مجھ سے کہے تو میں یہ سرداری اس کے حوالے کر سکتا ہوں، نوریز نے کہا۔
ہاں میں نے تم لوگوں میں حیرت انگیز مفاہمت پائی ہے۔ بہرحال تمہیں اپنا مقصد حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ خراج کے لیے تیاریاں ہو گئی ہیں؟ ہاں خانم، سب کچھ تیار ہو گیا ہے۔ کتنے افراد ساتھ جائیں گے؟ 20 افراد۔ ان کی تعداد 200 سے زیادہ کر لو۔ جی ہاں، اور بہترین لڑاکے اور تجربے کار ہو جائیں گے خانم۔ لیکن کوئی اور منصوبہ ہے خانم؟ نہیں، خراج کی ادائیگی کے لیے 20 افراد ہی چاہئیں گے۔ 20 افراد ہی جائیں گے، باقی لوگوں کو راستے میں چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ لوگ راول خان کے لیے ہوں گے۔ راول خان؟ ہاں وہی شخص جس کی تلاش کی جا رہی تھی۔ کیا یہ شخص کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے خانم؟ نوریز نے پوچھا۔ ہاں یوں سمجھ لو اس کے ذریعے ہم ایک اور قبیلے کی سرداری حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نوریز چلا گیا۔ جوزفائن کی آنکھوں میں ہر وقت انتقام سلگتا رہتا تھا۔ نہ جانے کیا کیا منصوبے اس کے ذہن میں پروان چڑھتے رہتے تھے۔ بہرحال وہ وقت آ گیا جب انہیں خراج ادا کرنے کے لیے روانہ ہونا تھا۔ نوریز نے سارا بندوبست کر لیا تھا۔ جوزفائن کی ہدایات کی روشنی میں ایک ایک کام انجام دیا گیا تھا۔ خود جوزفائن نے اپنے لیے بہترین انتظامات کیے تھے۔ شاہ خانم کی حیثیت سے اس نے اپنا حلیہ پہلے ہی بدل لیا تھا، لیکن چالاک عورت جانتی تھی کہ واسطہ دو شاطروں سے ہے۔ تغرل خان جو معمولی انسان نہیں تھا، دوسرا راول خان تھا۔ چنانچہ روانہ ہونے سے پہلے اس نے کافی تیاریاں کی تھیں۔ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ ضعیف لگ رہی تھی۔ کوئی بھول کر بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ جوزفائن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ تہرانیہ سے چل پڑے۔ پھر وہ قبیلہ تہرانیہ کے خراج گزاروں کی حیثیت سے وادی شیربانہ میں داخل ہو گئے۔ ایک بار اس وادی میں خون بہہ چکا تھا، اور قبیلے والے اچھی طرح جانتے تھے کہ یہاں تغرل خان کے خلاف کوئی کوشش صرف موت کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ تغرل خان احمق نہیں تھا، اس نے ہر طرح کے انتظامات کر رکھے تھے۔ جوزفائن لاتعداد قبیلوں کو یہاں دیکھ رہی تھی، اور اس کی ذہنی کیفیت خراب ہو رہی تھی۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا اسے۔ خراج وصول کرنے والا تغرل خان تھا، وہ تغرل خان جس نے اس کے ہاتھوں میں پرورش پائی تھی، جن کی زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں رہی تھی۔ آج یہ سارے قبیلے اس کے سامنے سرنگوں تھے، اور تغرل خان اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ بے بس تھی، بالکل بے بس۔ خراج ادا کرنے والے تمام قبیلے آ چکے تھے۔ شیربانہ کا وسیع میدان بھر گیا تھا، اور جوزفائن کی نظریں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ لیکن انسانوں کے اس جم غفیر میں ایک شخص کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ اچھل پڑی۔ اچانک ہی زبردست فائرنگ ہونے لگی تھی۔ چاروں طرف پہاڑ چیخ پڑے تھے، اور پھر چیختے پہاڑوں میں ایک نعرہ بلند ہوا: پہاڑوں کا شہنشاہ تغرل خان، شہنشاہ تغرل خان۔ فائروں کی آواز سے چٹانیں دہل رہی تھیں، اور اسی آواز میں تغرل خان نمودار ہوا، وہی خوبصورت لیکن وحشت اور درندگی سے بھرپور چہرہ۔ جوزفائن کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ آہ کاش میں اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتی، کاش سرنگ میں یہ بھی لاش کی شکل میں پایا جاتا، تو آج اس کی کہانی کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جوزفائن نے ہر چند کے تغرل خان کو دکھاوے کے لیے یا اپنی مقصد براری کے لیے خود پرورش کیا تھا، لیکن یہ پرورش ایک انتقام کے تحت کی گئی تھی۔ شاید اگر وہ خود بانجھ نہ ہوتی، اور اس کے اپنے ہاں بھی کوئی اولاد پیدا ہو گئی ہوتی، تو اس کے دل میں یہ کینہ اس حد تک پروان نہ چڑھتا۔ لیکن اسے بانجھ کر کے شعلہ انتقام بنا دیا گیا تھا، اور جوزفائن اب صرف ایک انتقام تھی، اور کچھ نہیں۔ پہاڑوں میں روز اول ہی اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ راول خان بحیثیت مرد ایک شاندار نوجوان تھا، جس کی قربت میں جوزفائن فخر کر سکتی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر راول خان کے ساتھ اپنی دنیا سے پہاڑوں کی دنیا میں چلی آئی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد جو پہلا دھچکا اس کے ذہن کو پہنچا وہ اس کی اپنی مخالفت تھی۔ جبکہ راول خان اسے لندن سے لے کر چلا تھا، تو اس نے جوزفائن سے کہا تھا کہ وہ پہاڑوں میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے، اور اس کا بھائی زارق خان اسے اپنی اولاد کی مانند چاہتا ہے۔ خود راول خان کو بھی اس وقت احساس نہیں تھا کہ جب وہ پہاڑوں میں داخل ہوگا تو اس کی مخالفت اس قدر شدت اختیار کر لے گی۔ نہ جانے یہ مسئلہ کہاں سے الجھا تھا، الجھاوے کا ذمہ دار کون تھا، لیکن کہانی الجھتی ہی چلی گئی۔ ہو سکتا ہے اس کہانی کی الجھن کا ذمہ دار خود زارق خان ہو، جس نے یہ سوچ کر اپنے بھائی کو پہاڑوں کی دنیا سے اس اجنبی دنیا میں بھیج دیا تھا، جہاں اقدار کے رنگ ذرا مختلف ہوتے ہیں، کہ
کہ جب وہ وہاں سے واپس آئے گا تو پہاڑوں کی تقدیر جگمگا دے گا۔ بلا شبہ تعلیم کی روشنی دنیاوی روشنیوں سے بدرجہ بہتر اور زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں زارق خان کا مقصد بھی برا نہیں تھا، لیکن بدقسمتی کو کیا کہا جائے، جو دوسرے ہی راستوں کا تعین کر چکی تھی۔ راول خان نے زندگی گزارنے کے جو ڈھنگ سیکھے تھے، وہ انہی کے تحت زندگی گزارنے کے لیے پہاڑوں میں آیا تھا، اور یہاں یہ مخالفت اس کے لیے اجنبی تھی۔ بس راستے یہیں سے ناہموار ہو گئے، اور اس کے بعد انتقام کے جذبے پروان چڑھنے لگے، اور ان کے درمیان کوئی مصالحت کی راہ بھی نہ آئی، یہاں تک کہ خود راول خان شیطان بن گیا۔ جوزفائن ان پہاڑوں میں آنے کے بعد شاید سازشوں سے کام نہ لیتی اگر اسے اس کا مقام مل جاتا، لیکن اس نے آنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ وہ سب کی نگاہوں میں خار ہے، اور پھر یہ خار بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس نے اپنی کوششوں سے تہرانیہ میں ایک مقام ضرور حاصل کر لیا تھا، لیکن آج وہ جس طرف دیکھتی اسے اپنے دشمنوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور دشمنوں سے صرف انتقام ہی لیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت ایک ایسا پودا تناور درخت کی شکل میں موجود تھا جو کبھی اس کے رحم و کرم پر تھا، اور اگر وہ چاہتی تو اس پودے کو وہیں جلا کر خاکستر کر سکتی تھی۔ یہ پودا طغرل خان جو اس وقت ایک تناور درخت کی شکل میں کھڑا بڑے بڑے لوگوں سے خراج وصول کر رہا تھا، جوزفائن کو یہ احساس بھی تھا کہ اس نے اس پودے کو پروان چڑھا کر اس قابل بنایا ہے، لیکن آج وہ خود اس کے محکوموں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی۔ خراج کی رسم کے سلسلے میں کارروائیاں ہونے لگیں، اور پہلے قبیلے نے جا کر اپنا ساز و سامان ان کے لوگوں کے زیر ہدایت انبار کر دیا جو اس سامان کے نگران قرار پائے تھے۔ اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں قبیلے نے یہ رسم ادا کی، اور طغرل خان کی نظر کرنے کے بعد دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے سردار نے کہا، پہاڑوں کے شہنشاہ، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ صرف میری آواز نہیں ہے بلکہ ان پہاڑوں میں بے شمار قبیلوں کی آواز ہے۔ میں نے بہت سے ایسے قبیلوں سے ملاقات کی ہے جو خود بھی میری ہی طرح ان پریشانیوں کا شکار ہیں، اور اب جب تو ہمارا شہنشاہ ہے تو ہم تجھ سے اپنا دکھ نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ طغرل خان نے تیمور کی طرف دیکھ کر کہا، اوئے تیمور، اوئے بڑے سر والے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ذرا اس کی بکواس مجھے سمجھا۔ اس سے پوچھو طغرل خان وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تیمور نے کہا، کون سے قبیلے کا سردار ہے تو؟ طغرل خان نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ میرے قبیلے کا نام لالا زئی ہے، اس نے جواب دیا۔ لالا زئی کے سردار تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ سردار طغرل خان، جب سے تو نے ہم پر خراج کی ادائیگی کی ذمہ داری عائد کی ہے، ہم بڑی پابندی سے تیرا مطلوبہ خراج ادا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود طغرل خان، لالا زئی پر ڈاکہ زنی کی گئی، اور تو نے ہمارے 17 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ہر گھر کو خالی کر دیا۔ سردار طغرل خان، شہنشاہوں کا ایک وقار ہوتا ہے، اور تو نے یہ کارروائی اس وقار کے منافی کی ہے۔ جب ہم سب نے تیری برتری تسلیم کر لی تو پھر تجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ تو ہمارے جان و مال کا تحفظ کرتا۔ ہمیں بتا طغرل خان، خراج کی یہ رقم اور یہ ساز و سامان قرض لے کر ہم نے تجھے پیش کیا ہے، ہم اگر اسی طرح تیری چیرہ دستیوں کا شکار رہے تو کیا تجھے دل سے اپنا حکمران تسلیم کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم کرب سے کراہتے رہیں اور تیرا نام لے کر روتے رہیں۔ طغرل خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے پھر تولائی خان سے کہا، اوئے تولائی خان، ذرا پوچھ اس سے کہ کب اور کس وقت لالا زئی پر ڈاکہ زنی کی گئی ہے۔ اوئے شیرم، تو بتا، کیا تو نے ان باج گزار قبیلوں پر بھی لشکر زنی کی ہے جو ہمیں خراج ادا کرتے ہیں؟ ایک پر بھی نہیں طغرل خان، ایک پر بھی نہیں۔ تو پھر اس بوڑھے سردار کی زبان نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دے جو ہم پر یہ مذموم الزام لگا رہا ہے۔ طغرل خان نے غراتے ہوئے کہا، اور تولائی خان نے سردار سے کہا، سردار، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جن قبیلوں نے ہمیں باج کی رقم ادا کرنا شروع کر دی ہے ان پر کبھی کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا گیا۔ ہاں، یہ کارروائی ان قبیلوں کے ساتھ ضرور ہوتی ہے جو ہمیں خراج ادا نہیں کرتے۔ میں ایسے 11 افراد کو پیش کر سکتا ہوں جو مختلف قبیلوں کے سردار ہیں اور جنہیں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ تم لوگ سامنے آؤ، خراج کی ادائیگی تو کر ہی لینا، میری بات کی تصدیق کرو، پھر مجھے مر جانے دو۔ 11 افراد آگے نکل آئے اور انہوں نے ایک ایک زبان ہو کر کہا، ہاں سردار طغرل خان، ہاں پہاڑوں کے شہنشاہ، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہم سب مستقل باج گزار ہیں، لیکن ہمارے قبیلوں کو تاراج کیا گیا،
ہماری بستیاں اجاڑ دی گئیں، ہمارا زر و جواہر لوٹ لیا گیا۔ سردار تغرل خان، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے، ہمارے پاس اسے روکنے کے ذرائع نہیں ہیں۔ ہم بے شک ایسے ہی تڑپتے سسکتے رہیں گے، لیکن تیری شہنشاہی میں یہ ظلم اچھا نہیں لگتا۔ ہم جو تیرے خراج گزار ہیں اور تجھے اپنا شہنشاہ تسلیم کرتے ہیں، اگر امن و امان سے محروم رہیں تو ہمارے دلوں میں تیری عظمت نہ جاگ پائے گی۔ ہماری فریاد رسی کی کر شہنشاہ کی، کیسا شہنشاہ ہے تو؟ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں چھوٹے چھوٹے سردار ہوتے ہیں، اور جب کوئی ان کے سامنے فریاد پیش کرتا ہے تو وہ اس کی پوری پوری مدد کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے شہنشاہ کے دائرہ عمل میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے؟ سرداروں نے جب مشترکہ طور پر یہ الفاظ کہے تو تغرل خان کے چہرے پر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس نے خونی نظروں سے شیرم خان اور طلائی خان کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مقصد ہے کہ تم دونوں نے بد عہدی کی ہے۔ نہیں سردار تغرل خان، یہ بات نہیں ہے، کوئی اور ہی لگتا ہے اس کارروائی کے پس پردہ۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ کسی اور نے تغرل خان کے نام پر یہ کارروائی کی ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، طلائی خان بولا، اور تغرل خان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تبھی تیمور نے کہا، ہاں یہ آسان ہے، تغرل خان کی ہیبت ان پہاڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر شخص اس کا نام لے کر وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس کی یہ لوگ نشاندہی کر رہے ہیں۔ سردار تغرل خان، یہ لوگ قابل رحم ہیں اور ان کے ساتھ سختی مناسب نہیں۔ ہم انہیں یہ اطمینان دلائیں گے کہ تغرل خان کے نام پر اب کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکے گا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا تو نے، بالکل ٹھیک۔ سنو معزز سردارو، میں پہاڑوں کا شہنشاہ، میں تمہارا محافظ و نگران، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی لائی ہوئی خراج کی رقم واپس اٹھا لو۔ مجھے تم سے کچھ درکار نہیں، کیونکہ میں بد عہدی کا مرتکب ہوا ہوں۔ میں اس سے پہلے میرے اقدار کچھ نہیں تھے، میں صرف لوٹ مار کو ہی اپنا سب سے بڑا مقصد سمجھتا تھا، لیکن جب سے تم نے پہاڑوں کی شہنشاہی میرا مقدر کر دی ہے، میرے دل میں تمہارے لیے انصاف جاگ اٹھا ہے۔ اور سنو، میں قبیلوں کو لوٹتا تھا، ان کی بیٹیوں کو اٹھا لاتا تھا، لیکن اب میں نے اپنا طریقہ کار بدل دیا ہے۔ اب میرے قبیلے میں لوٹ کے مال میں عورتیں نہیں شامل ہوتیں، بلکہ اگر کوئی عورت کسی طرح مجھ تک پہنچ جاتی ہے تو میں یہی حکم دیتا ہوں کہ اس سے شادی کر لی جائے۔ اور رہی بات شہنشاہ کی شان کے مطابق، یہ تمہارا مال و اسباب میں تمہیں صرف اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور میں اسے اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں کہ میرے نام پر پڑھنے والے ڈاکوں کو میں نہیں روک سکا۔ سنو، وہ تمام لوگ غور سے سن لیں اور میری بات ذہن نشین کر لیں جو میرے خراج گزار ہیں۔ تغرل خان کی طرف سے ایک چڑیا بھی اڑ کر ان کے قبیلے پر نہیں جائے گی، اور ان کے اناج کے دانوں میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھائے گی۔ وہ مجھے خراج ادا کرتے ہیں، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر اس کے باوجود تغرل خان کے نام پر کوئی ڈاکہ تمہاری بستیوں پر ڈالا جائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ میں نہیں ہوں، اور اس وقت تمہیں اجازت ہے کہ ڈاکوؤں کو فنا کر دو، ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتار دو، اور اس کی تمام ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی متعین کروں گا جو تمام بستیوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ جاؤ، تم اپنی یہ رقومات اٹھا لو، میں تم سے معذرت خواہ ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ قبیلے کے سرداروں نے خوشی خوشی اپنی لائی ہوئی اشیاء، اجناس اور وہ تمام چیزیں واپس اٹھا لیں جو وہ تغرل خان کو پیش کرنے کے لیے لائے تھے۔ یہ بات بھی انہوں نے گرہ میں باندھ لی کہ اب اگر ان کی بستیوں پر ڈاکوؤں کا کوئی گروہ آپ کر حملہ کرے تو وہ تغرل خان کا نہیں ہوگا۔ بات صرف تغرل خان کی وحشت اور بربریت کی تھی، لوگ اس سے خوف زدہ تھے، لیکن بزدل کوئی بھی نہیں تھا کہ ہر ایرے غیرے کو اپنی بستیوں کو تاراج کرنے کا موقع دے دیں۔ تغرل خان کی طرف سے تمام لوگوں کو یقین دہانی کرائی گئی کہ جو بستی خراج گزار ہے اس پر کبھی ڈاکہ زنی نہیں کی جائے گی۔ تبھی ایک طرف سے دلدوز آواز ابھری، تغرل خان، میں بھی ایک فریاد لے کر آیا ہوں تیرے پاس۔ تغرل خان، میری بھی فریاد سن، دیکھ میری طرف۔ تغرل خان، میں راول خان ہوں، تیرا چچا، میں زارق خان کا بھائی ہوں، اور میں وہ ہوں جس نے کبھی تجھے گود میں لے کر چہل قدمی کی ہے۔ میں وہ ہوں تغرل خان جس نے کبھی تجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلایا ہے۔ مجھے دیکھ تغرل خان، میں راول خان ہوں۔ جوزفائن کی ساری جان سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی تھی، تمام گردنیں ہی اس آواز کی سمت گھوم گئی تھیں۔ خود تغرل خان بھی چونک کر اس طرف دیکھنے لگا تھا، اور اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ تعجب سے راول خان کو دیکھتا رہا۔
راول خان لوگوں کی بھیڑ چیرتا ہوا آگے بڑھ آیا تھا، لیکن ایک مخصوص حد تک پہنچنے کے بعد اسے تغرل خان کے ساتھیوں نے روک لیا۔ راول خان کا حلیہ بے حد خراب ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، تغرل خان میری فریاد بھی سن لے۔ تغرل خان، میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے، میں آج تجھ سے ان لمحات کی واپسی چاہتا ہوں جب میں نے تجھے پیار کیا تھا۔ تغرل خان، میں تجھے وہ لمحات یاد دلانا چاہتا ہوں جب تو موت کی سزا کا حقدار تھا اور میں نے تیری پردہ پوشی کر کے تیری جان بچائی تھی۔ دیکھ، بے شک تجھے مجھ سے بہت ساری شکایتیں بھی ہوں گی تغرل خان، لیکن ان شکایتوں کو بھول جا۔ میری ان مہربانیوں کو یاد کر جو میں نے تیرے ساتھ کیں، اور مجھے میرا خوش بخت خان واپس دے دے۔ تغرل خان، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بھائی کے بیٹے، پہاڑوں کے شہنشاہ، اپنی عظمت کے صدقے میں مجھے میرا خوش بخت دے دے۔ تبھی تغرل خان کی گرج بھری آواز ابھری، سنا لوگو، تم نے بڑے سر والے، سنا تو نے بھی سنا؟ تولائی خان، شیرم خان، دیکھو راول خان کیا کہتا ہے، دیکھو چچا خان مجھ پر اپنی مہربانیوں کا بوجھ ڈالنا چاہتا ہے۔ واہ میرے چاچا، واہ، کیا اچھی بات کہی ہے تم نے، کیا اچھی بات کہی ہے۔ تم یہاں آ گئے چاچا راول خان، واقعی تم بڑے دلیر ہو کہ ہمت کر کے مجھ تک پہنچ گئے۔ بڑے سر والے، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ چاچا راول یہاں تک آ جائیں گے۔ اب تو بتا میں کیا کروں؟ تغرل خان نے ایک گھن گرج قہقہا لگایا اور ہذیانی لہجے میں بولا، مگر میرے چاچا، تم شروع ہی سے غلطیاں کرتے رہے ہو۔ تم نے اس فرنگی عورت کے زیر اثر ان پہاڑوں کے رسم و رواج بھلا دیے۔ چاچا راول خان، تم نے اس کے اشاروں پر ناچتے ہوئے اپنا سب کچھ کھو دیا، اور آج کھوئی چیزیں تلاش کرنے تم یہاں آئے ہو۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خوش بخت خان میری تحویل میں ہے، اور میں نے اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا ہے، کیونکہ میرے دل میں بھی انتقام کی آگ سلگ رہی تھی چاچا خان، میرے دل میں بھی ایک جہنم سلگ رہا تھا، اور جب وقت نے مجھے جہنم کو سرد کرنے کا موقع عطا کیا تو تم یہاں آ گئے۔ تغرل خان، بھول جا پرانی باتوں کو تغرل خان، مجھے میرا خوش بخت دے دے، مجھے میرا خوش بخت دے دے۔ بڑے سر والے، ذرا بتا اسے کہ خوش بختی کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ وہ خوش بخت چاچا راول خان کے لیے ہو، وہ میری خوش بختی بھی تو ہو سکتا ہے، بلکہ ہے، وہ خوش بخت ہے، مگر میرے لیے چاچا راول خان، کیونکہ اس نے مجھے تم سے انتقام کا موقع فراہم کیا ہے۔ نہیں تغرل خان، میں تیرا مجرم ہوں، مجھے جو چاہے سزا دے دو، مجھے پکڑ لے، اس کے بدلے اسے واپس کر دے۔ اس کے بغیر فرخانہ مر جائے گی، میری بیٹیاں مر جائیں گی، میرا سب کچھ اس کے ساتھ فنا ہو جائے گا۔ تغرل خان، یہ بات بتا کر میرے اوپر ایک اور احسان کیا ہے چاچا راول خان، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے قبیلے کے قبیلے تباہ ہوں، اور ایسا ہوگا، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ تم نے ایک معصوم کومپل کو ایک خاردار درخت بنایا تھا، اور میں ایک معصوم کومپل کو اس سے زیادہ کانٹے دار درخت بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ خوش بخت خان کی وجہ سے صرف تم یا تمہاری بیوی یا تمہاری بیٹیاں تباہ نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی وجہ سے لاتعداد قبیلے تباہ ہوں گے۔ وہ اتنا ہی خونخوار رہے گا جتنا تغرل خان، اور یہ پہاڑوں کے شہنشاہ کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے چھلنی کر دے، اپنی بندوق کی گولیوں سے میرے پورے بدن کو داغدار کر دے تغرل خان، لیکن میرا بیٹا مجھے دے دے۔ کیسی باتیں کرتے ہو چاچا خان، کیا بستی گلزادہ سے تمہیں اٹھا کر نہیں لا سکتا تھا؟ مگر یہ بڑے سر والے کو دیکھ رہے ہو، اس کے سر میں اتنی قوت ہے کہ یہ پہاڑوں کی تقدیر بدل سکتا ہے، میں اس کا ہر مشورہ مانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بدن کے سوراخ بے حقیقت ہوتے ہیں، بدن میں سوراخ ہو جائیں تو جان باہر نکل جاتی ہے، لیکن دل کے سوراخ ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے تمہارے دل میں سوراخ کیے ہیں چاچا خان، اور تمہارے دل سے ابلتا ہوا خون ہی میرے دل کی تسکین کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں نے جب سے تمہاری حقیقت معلوم کی ہے چاچا راول خان، اس وقت میرے دل میں بھی اتنے ہی سوراخ ہو گئے تھے، اور اب جب کہ خوش بخت خان کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد پہلی بار تمہارے دل میں سوراخ ہوئے ہیں تو تم دوڑے ہوئے میرے پاس آئے ہو۔ یہ تو اپنا اپنا ظرف ہے کہ کوئی کسی سے بھیک مانگنے پہنچ جائے اور کوئی صرف اپنے دل کے داغوں میں زندہ رہے۔ سنو قبیلے والو، یہ اتفاق ہے، اس سے پہلے تغرل خان نے کبھی نہیں سوچا
اس کے بعد تغرل خان کبھی نہیں سوچے گا کہ تمہیں تمہارے پاس جا کر اپنی مظلومیت کی داستان سنائے، لیکن آج چچا راول خان ایک کہانی لے کر آ گئے ہیں، تو تم بھی ایک کہانی سن لو۔ تمام قبیلے کے لوگوں، تغرل خان کو ایک شیطان، ایک عفریت، اژدہا کہنے والوں، آج میں نے تمہیں اس اژدہے کی تخلیق کا راز بتاتا ہوں۔ آج میں تمہیں اس اژدہے کی تخلیق کا راز بتاتا ہوں، ذرا غور سے سننا، اور اپنے قبیلے اور اپنی بستیوں میں جا کر صرف مجھے ہی گالیاں اور کوسنے نہ دینا، بلکہ ان لوگوں کو برا کہنا جو اس اژدہے کو جنم دینے کا باعث بنے ہیں۔ قبیلے کے لوگوں، تم ہر قبیلے کو یہ کہانی سنا دینا۔ آج چچا راول خان میرے سامنے آیا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم پر اپنا سینہ کھول دوں۔ یہ شخص ایک چھوٹے سے بچے کی واپسی کے لیے میرے پاس آیا ہے، جسے میں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کس پر رحم کیا ہے؟ کس پر کیا ہے رحم؟ اپنے اس بھائی پر بھی نہیں جس نے اس کے سنہرے مستقبل کے لیے دنیا کی مخالفتیں مول لے لی تھیں۔ چچا راول خان، تغرل خان آج وہ معصوم اور بے وقوف بچہ نہیں ہے جو کسی حقیقت کو نہیں جانتا۔ قبیلے کے لوگوں، زارق خان میرا باپ شیر کوہ کا سردار تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم اس سے واقف ہو یا نہیں ہو، لیکن وہ جو اس سے واقف ہے وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ زارق خان ایک نیک دل انسان تھا، اور مذہب کے تمام اصولوں پر چلتے ہوئے وہ اپنے قبیلے میں سرداری کر رہا تھا۔ میں نے اپنے عالم ہوش میں بھی شیر کوہ کے لوگوں سے اس کے بارے میں اچھے الفاظ ہی سنے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ الفاظ سننے کے لیے میرے کان بند کر دیے گئے تھے، اور میں صرف وہ باتیں سنتا تھا جن میں شیطانیت چھپی ہوتی تھی۔ زارق خان نے اپنے بھائی راول خان کو باہر کی دنیا میں روشنی حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا، اور راول خان جب وہاں سے واپس آیا تو اپنے ساتھ ایک فرنگن لایا جس کے بس میں راول خان تھا۔ وہ فرنگن جادو کا چراغ تھی، اور جب وہ چراغ رگڑتی تو راول خان ایک جن کی طرح اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا، اور وہ اس جن کو حکم دیتی کہ دنیا کو تاراج کر دو، اور یہ جن اس پر عمل کرتا۔ فرنگی عورت نے راول خان پر اپنا تسلط جما کر وہ کارنامے انجام دیے کہ میرے تمام کارنامے اس کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں۔ چچا راول خان، کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ تمہاری ماں، زارق خان کی ماں، قبیلے کے سردار کی ماں تمہارے ہاتھوں ہلاک ہوئی، تمہاری بیوی کے حکم پر؟ جواب دو، کیا تم نے اپنی ماں کو زندگی سے محروم نہیں کیا؟ چچا راول خان، کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ زارق خان نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ اسی لیے موت کو گلے لگا لیا کہ اس کے ذمہ دار تم تھے؟ تم نے زارق خان کو اس حد تک پہنچا دیا تھا جہاں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اور اس کے بعد تم نے اپنی شیطانی حرکتوں کی وجہ سے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا، اور اس سلسلے میں تمہاری معاون تمہاری وہی فرنگن تھی۔ بولو چاچا راول خان، کیا تم اس قابل ہو کہ تمہارے ساتھ رحم کیا جائے؟ قبیلے کے لوگوں، راول خان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کی بیوی فرنگن تھی، اور قبیلے کے غیور لوگ نہیں چاہتے تھے کہ فرنگن کے بطن سے پیدا ہونے والا بیٹا اس قبیلے کا سردار بنے یا ہمارے درمیان سرفراز ہو۔ کیا اس میں کوئی غلط بات تھی؟ راول خان نے اپنی اس فرنگن کی ایما پر زارق خان کو اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ اسی کے حکم پر انتقام لینے کے لیے اس نے زارق خان کے بیٹے تغرل خان کو اپنی تحویل میں لے لیا، چچا بن کر، اس کا ہمدرد بن کر، اور اس کے بعد اس نے تغرل خان کو تربیت دینی شروع کر دی۔ اس نے تغرل خان کے ہاتھوں ننھے ننھے جانوروں کے خون کرائے، اسے وحشت اور درندگی کی طرف مائل کیا، اس کے ہاتھوں ایک بچے کو ہلاک کرایا اور اس کی پردہ پوشی کی۔ وہ تغرل خان کو ایک ایسا عفریت بنانا چاہتا تھا جو زارق خان کی قوم کو تباہ و برباد کر دے، اور اس سلسلے میں صرف اس کا انتقام کار فرما نہیں تھا بلکہ اس فرنگن کی چالیں کام کر رہی تھیں، اور یہ فرنگن، ان کے بارے میں تم سبھی جانتے ہو کہ یہ پہاڑوں کے دشمن رہے ہیں۔ ان کے 200 سالہ دور حکومت میں ان پہاڑوں کو کبھی سرنگو نہیں کیا جا سکا۔ ان کے دلوں میں آتش انتقام بھڑک رہی ہے، اور یہ براہ راست انتقام لینے کی بجائے ہم لوگوں کو اپنا اعلی کار بناتے ہیں، اور راول خان وہ پہلا شخص تھا جس نے فرنگی عورت کا اعلی کار بن کے تغرل خان کو تخلیق کیا۔ ہاں قبیلے کے لوگوں، تغرل خان راول خان کے زیر تربیت پروان چڑھا، اور چچی خانم نے مجھے دنیا کی ان تمام برائیوں سے روشناس کرایا جو تم لوگوں کی نگاہوں میں بری تھیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا۔ مجھے یہی باور کرایا گیا تھا کہ برائی ہمیشہ حسین ہوتی ہے اور انسان حسن کا پرستار ہے، جبکہ نیکیاں سیدھی سادی ہوتی ہیں
اور ان کی طرف قدم بڑھانا ایک مشکل کام۔ ایک کچے ذہن کے بچے کو جو کچھ سکھایا گیا اس نے وہی سیکھا، اور انہی راستوں پر چلتے چلتے وہ جوان ہوا، یہاں تک کہ چچی خانم نے مجھے ڈاکو بنا دیا۔ 5 سفید گھوڑے میرے 4 ساتھیوں کے ساتھ میرے حوالے کر دیے گئے اور مجھے حکم دے دیا گیا کہ شیر کوہ کے خزانے بھر دوں۔ میں نے چونکہ اپنی چچی اور چچا کے زیر سایہ آنکھ کھولی تھی اور ان کی ہر بات کو اپنی زندگی کا اہم مقصد بنا لیا تھا، چنانچہ میں نے ڈاکہ زنی شروع کر دی، اور اس سلسلے میں یہ راول خان میرا چاچا میرا استاد تھا، جس نے میرے چاروں طرف حفاظت کے جال بچھا دیے تھے، اور اسی کی زیر نگرانی میں ڈاکہ زنی کرتا اور لوٹی ہوئی دولت شیر کو پہنچا دیتا تھا۔ میں اس وقت کچے ذہن کا مالک تھا، اپنے طور پر کچھ نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے جوزفائن کے کہنے پر شیر کوہ میں برائیوں کے اڈے کھولنا شروع کر دیے۔ اس کی خواہش تھی کہ شیر کوہ کو یورپ کی طرز پر آراستہ کر دے، وہاں فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہو، اور قبیلے کے لوگوں، ایک نوجوان انسان جو کہ صرف اسی پر اعتماد کرتا تھا، وہ یہ سب کچھ کرتا رہا جو اس نے مجھے سکھایا تھا۔ قبیلے کے لوگوں، بہت عرصہ ہوا اسی طرح گزر گیا، اور اس کے بعد جب فرنگی عورت نے اپنے راستے کے تمام خار صاف کر دیے تو میں اس کی نگاہوں میں خار بن گیا، اور آخری کانٹا میں اور میرے ساتھی ہی تھے۔ چنانچہ شیر کوہ میں ایک سرنگ بنائی گئی جو پرانے محل سے گزرتی تھی۔ مجھے اس سرنگ کے راستے اندر بلایا گیا اور سرنگ میں سونا آبشار کا پانی چھوڑ دیا گیا۔ میں اور میرے 2 ساتھی شیرم اور طلائی اس سرنگ میں زندہ بچ گئے، جبکہ میرے 2 ساتھی جابر خان اور سردار خان وہیں ہلاک ہو گئے۔ تب مجھے علم ہوا کہ اب چچی خانم مجھ سے بھی پیچھا چھڑانا چاہتی ہے، اور لوگوں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چچا خان اور چچی خانم کو سزا دوں گا۔ اس کے بعد میں پہاڑوں میں واپس آ گیا۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ صرف ایک فریب تھا، لیکن جو زندگی مجھے دی گئی تھی میں اب اس سے انحراف کیسے کر سکتا تھا۔ وہاں آہستہ آہستہ مجھے یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تھا کہ میرے چچا اور اس فرنگی عورت نے کیا سازشیں کی ہیں، اور اس کے بعد میرے دل میں نفرت کے جذبے پروان نہ چڑھتے تو کیا ہوتا۔ قبیلے کے لوگوں، تمہارا مجرم طغرل خان ہے، لیکن اگر تم گہرائی غور سے سوچو تو تمہیں اپنا مجرم یہ شخص راول خان نظر آئے گا۔ راول خان اور فرنگی عورت مل کر پہاڑوں میں جو مذموم حرکتیں کرتے رہے ہیں، اب ان کی واپسی کا وقت آیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ فرنگی عورت کہاں ہے، لیکن میرا چاچا راول خان تمہارے سامنے ہے۔ میں نے اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ اسے شدید دکھ اور اذیت پہنچاؤں، اور اب یہی ہوگا۔ آج یہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی بھیک مانگتا ہے۔ مجھے جواب دو کہ کیا مجھے اس کا بیٹا اس کے حوالے کر دینا چاہیے؟ قبیلے والے حیرت اور سکوت کے عالم میں یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ آج انہیں وہ کہانی معلوم ہو رہی تھی جو ان پہاڑوں کی سب سے بدنما کہانی تھی۔ علم اور اقتدار کے علمبردار یہ بلند و بالا پہاڑ تو نیکیوں اور سچائیوں کی داستانیں سناتے تھے۔ یہاں کی سرزمین تو غیوروں کی سرزمین تھی۔ اس سرزمین کے جیالے کبھی باطل کے آگے نہیں جھکے تھے، لیکن باطل خود ان کے درمیان آ گھسا تھا، اور کچھ لوگوں نے اس کی پذیرائی کی تھی۔ سب کی نفرت بری نگاہیں راول خان کا طواف کر رہی تھیں، اور راول خان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود غلاظتوں سے داغدار ہو گیا ہو۔ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، طغرل خان، میں مجرم ہوں، میں ان پہاڑوں کا مجرم ہوں، میں ان سب کا مجرم ہوں، لیکن ایک بار، صرف ایک بار تو معاف کر دے مجھے، میرا خوش بخت مجھے دے دے۔ ہرگز نہیں چچا خان، ہرگز نہیں، خوش بخت مل جائے گا، زندہ رہو، اس کے لیے زندہ رہو، لیکن جس شکل میں وہ تمہیں ملے گا، اس شکل کو دیکھ کر تم خود اس کے چہرے پر تھوک دو گے، اور یہی میرا انتقام ہوگا۔ قبیلے والوں، خراج گزاری کی رسم ادا کرو، اس شخص کو پیچھے دھکیل دو، دھکے دے کر اسے اپنے درمیان سے نکال دو۔ خبردار، اس کی ایک بات بھی اس وقت میرے کانوں میں نہ ابھرے، یہ میرا چچا نہیں، یہ وہ بدترین شخص ہے جس نے ان پہاڑوں میں طغرل خان کو جنم دیا ہے، جس نے ان چٹانوں میں اژدہے چھوڑ دیے ہیں۔ لوگوں نے نفرت و حقارت سے راول خان کو دھکے دے دے کر اپنے پیچھے کر دیا۔ راول خان کے حلق سے ٹوٹی ٹوٹی آوازیں نکل رہی تھیں، ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دے طغرل خان، ایک بار مجھے معاف کر دے، میرا خوش بخت مجھے دے دے۔ لیکن اب کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ خراج گزاری کی رسم پوری کی جا رہی تھی۔ خراج گزار طغرل خان کو خراج دے رہے تھے،
لیکن آج ان کے ذہنوں میں ایک تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ بلا شبہ ان میں سے ہر شخص طغرل خان سے نفرت کرتا تھا، لیکن آج جب طغرل خان کی حقیقت ان کی سمجھ میں آئی تو وہ اپنے دلوں میں کچھ نرمی پا رہے تھے۔ یہ نفرت صرف طغرل خان کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے، اس نفرت کا مستحق اس سے زیادہ راول خان تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔